الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے درس کا موضوع صلح حدیبیہ، قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلح حدیبیہ در حقیقت یہ امن کا وہ زمانہ یا امن کی وہ مہلت تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے کے ذریعے سے حاصل کی تھی، اور اسی صلح حدیبیہ کو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفتح میں فتح مبین قرار دیا ہے، یعنی ایک واضح فتح، ایک واضح فیصلہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو قرار دیا۔ سب سے پہلے تو ہم بات یہاں سے شروع کرنا چاہیں گے کہ آخر کیا اسباب اور کیا وجوہات تھیں کہ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ مشرکین مکہ کے ساتھ کیا، یعنی یہ ایک معاہدہ ہوا کہ جو حدیبیہ کے مقام پہ کیا گیا۔ تھوڑا سا ہم مدینۃ المنورہ کے اس وقت کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ مدینۃ المنورہ میں یہود اور منافقین تھے کہ جو کسی وقت بھی کفار و مشرکین کو یا دوسری طاقتوں کو، یعنی مثال کے طور پر مختلف قبائل تھے یا وہ یہود کے جنہیں مدینہ سے نکال دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو دعوت بھی دے سکتے تھے، ان کو بلا بھی سکتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازش بھی کر سکتے تھے۔ ادھر سے غزوہ احزاب 5 ہجری کو ہوتا ہے اور کفار ناکام ہو کر لوٹتے ہیں، یعنی کافی دن انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کیے رکھا اور 9 کلومیٹر طویل خندق کھودی گئی، اور اس کے بعد ناکام اور نامراد ہو کر کفار واپس مکہ چلے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو سزا دی، جو انہوں نے عہد کیا، جو معاہدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، وہ جو انہوں نے بد عہدی کی تھی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی اور یہود کو مدینے سے نکالا۔ اور یہ یہود خیبر سے لے کر شام تک یہ لوگ ہر طرف پھیل گئے تھے، اور مدینہ کے شمال میں، مشرق میں قبائل موجود تھے جو مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے حلیف تھے، یعنی مشرکین کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے۔ اور مدینہ کے جو منافقین تھے وہ علیحدہ اندرونی طور پر وہ دشمن تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ خارجی دشمن سے زیادہ جو اندرونی اور داخلی دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس طرح جو اندرونی اور داخلی دشمن ہوتا ہے وہ در حقیقت باہر کے دشمنوں کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ اگر مسلمان مکہ جاتے ہیں تو قبائل مدینے پر حملہ کر دیتے ہیں، اگر مسلمان کوشش یہ کرتے ہیں کہ یعنی مکہ کی طرف جائیں تو قبائل حملہ کرتے ہیں، اور اگر خیبر کی طرف اور دوسری طرف توجہ کریں تو پھر کفار و مشرکین مدینہ پر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو در حقیقت جو صلح حدیبیہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نو وار پیکٹ تھا، یہ ایک معاہدہ تھا امن کا اور جنگ نہ کرنے کا، اور یہ معاہدہ 10 سال کا تھا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان یہ معاہدہ کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئے، اور 10 سال کا معاہدہ ہوا۔ اس لیے اس میں کچھ شقیں، کلازز ایسی ہیں کہ جس سے ظاہراً تو یہ معلوم ہوتا تھا اس وقت کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، یا مسلمانوں نے ان کی شرائط کو قبول کر لیا ہے، یا دب کر مسلمانوں نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ اس وقت تو یہ محسوس ہوتا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس معاہدے کے حوالے سے بے چین بھی تھے، رنج میں تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معاہدہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتے، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا بالکل، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
رسول اللہ نے فرمایا کہ بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ہم اس طرح دب کر ان کی شرائط کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ اور یہی بات جا کر سیدنا فاروق اعظم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کی اور کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا رسول اللہ سچے نبی نہیں؟ ہم پھر ان شرائط کو کیوں دب کر قبول کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی یہی جواب دیا کہ بالکل آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم حق پر ہیں، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی جواب دیا۔ جب یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس وقت بھی مختلف صورتیں سامنے آئیں۔ ایک تو مکہ والوں کی طرف سے ثالث بھیجے گئے، یعنی نمائندے سفیر بھیجے گئے، اور ایک سفیر وہ بھی تھا کہ جس نے یہ نظارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں پر لگا لیتے ہیں تبرکن، برکت کے لیے۔ اب یہ بات جا کر اس نے کفار و مشرکین کو بتائی اور کہا کہ میں نے اتنی محبت، اتنا ادب اور اتنا احترام میں نے کیسر و کسریٰ کی درباروں میں بھی نہیں دیکھا کہ جتنی محبت اور جتنی عقیدت اور جتنا احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہے آپ کے لیے۔ تو ایک نمائندہ اور ایک سفیر جس کا نام سہیل بن عمرو آتا ہے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو معاہدہ لکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ معاہدے کا آغاز ہوتا ہے، شقیں تو اس کی کافی ہیں لیکن میں صرف اہم جو اس کی کلوزز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، ہمارے خاندانی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، حکومتی حوالے سے۔ ہم اپنے فیصلے جذباتی انداز سے کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے بالکل برعکس ہے۔ رسول اللہ جو فیصلے فرماتے تھے، آپ پورے حالات پر آپ کی گہری نظر ہوتی تھی، آپ مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر طرف آپ دیکھتے تھے، اور پھر آپ قدم بڑھاتے تھے جنگ کی طرف یا امن کی طرف، معاہدے کی طرف یا ڈائیلاگ کی طرف، مذاکرات کی طرف۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں سارے محاذ نہیں کھولے، آپ نے دانش مندی سے، اپنی فراست سے کچھ لوگوں کو اپنا حلیف بنایا اور کچھ لوگوں سے آپ نے مقابلہ کیا۔ یعنی مدینۃ المنورہ میں جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مدینہ کا شہری قرار دیا، سٹیزن قرار دیا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے تھا، کسی بھی عقیدے سے تھا، سب کے حقوق برابر قرار دیے، اور یہ فرمایا کہ جو مسلمانوں کا دشمن ہوگا وہ ان کا بھی دشمن ہوگا، اور جو ان کا دشمن ہوگا وہ مسلمانوں کا دشمن ہوگا۔ یہ رسول اللہ نے میثاق مدینہ کیا۔ اس کی بھی کافی کلوزز ہیں، اس پر بھی سیرت نگاروں نے بہت کام کر رکھا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا بڑا کام ہے اس پر، اور اس کے علاوہ دیگر محققین نے بڑا کام اس پر کیا ہے۔ تو وہ میثاق مدینہ بھی ہے، کیونکہ مدینہ میں آپ داخل ہوئے تو اگر اس وقت سارے جو قبائل تھے وہ اگر اسلام کے دشمن بن جاتے، مسلمانوں کے دشمن بن جاتے، ادھر سے منافقین تھے، یہود تھے، اور ادھر سے کفار و مشرکین تھے، تو یہ بڑی طاقتیں آپس میں مل کر مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو سکتی تھیں۔ تو رسول اللہ نے بڑی بصیرت اور دانش مندی سے مدینہ کے رہنے والے اور آس پاس کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کر لیے۔ تو پھر انہوں نے اگر کسی موقع پر ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی، آپ نے ایک حد تک تو برداشت کیا، لیکن پھر اس کے بعد قدم اٹھایا گیا ان کے خلاف۔ تو اسی طرح صلح حدیبیہ یہ جو معاہدہ لکھا گیا، آپ دیکھیے کہ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا۔ اب کفار و مشرکین کا نمائندہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مانتے ہوتے تو پھر بات کیا تھی، تو آپ ہمارا جو زمانہ جاہلیت سے جو طریقہ ہے لکھنے کا وہی لکھا جائے، وہ بسمک اللہم، بسمک اللہم، کہ تیرے نام کے ساتھ ہے اللہ، اس کے ساتھ شروع کیا گیا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، اس کا تعلق قرآن اور اسلام سے بنتا ہے۔ تو اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، سیدنا ابو بکر صدیق کے جذبات کو بھی سامنے رکھا۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ کی بات کرتے ہیں، بسمک اللہم لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد
لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان طے ہوا ہے۔ اب یہاں پر کیا لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ محمد الرسول اللہ۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ ہمیں اسی پر تو اختلاف ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ اگر آپ کو مانتے ہوتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ تو لہٰذا نعوذ باللہ یہاں پر رسول اللہ کو کاٹا جائے اور ابن عبداللہ لکھا جائے، محمد بن عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ یہ میری ہمت تو نہیں ہے اور میری یہ طاقت نہیں کہ میں آپ کے اسم گرامی کو مٹا سکوں۔ پھر رسول اللہ نے خود اپنے دست مبارک سے وہاں پر کاٹ کے پھر محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ اب صحابہ کرام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، 1400 صحابہ کی تعداد ہے وہاں پر موجود ہے جو مدینہ سے چلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، یعنی حج کا موقع ہے اور ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ ہے جسے ہم ذیقعد بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ ہے اور مسلمان عمرہ کے لیے اور حج کی نیت سے چلے ہیں، اس لیے کہ حج کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ حج افراد ہوتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے۔ تو حج افراد تو ایک علیحدہ حج ہے، لیکن یہ حج تمتع یا حج قران ہوتا ہے، اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی عمرے کی نیت کی جاتی ہے اور پھر حاجی احرام باندھ لیتے ہیں، قربانی کا جانور اس وقت یعنی 7 صحابہ لے کر چلے، تو عمرے کی نیت تھی کہ عمرہ کریں گے، پھر اس کے بعد پھر ہم حج کریں گے۔ حج یہ ہوتا ہے کہ یا تو اسی احرام کی حالت میں ہی حج کر لیا جاتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ حج ادا کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد احرام اتار کے پھر عمرہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ مختلف قسمیں ہیں۔ حج افراد میں کہتے ہیں کہ بھئی حج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن ہو گئے، یہ تقریباً 2 ماہ 10 دن ہو گئے، اس سے پہلے حرم میں داخل ہو کر عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نہا دھو کر جب حج کا موسم آتا ہے تو پھر ایک دفعہ احرام باندھ کر پھر حج کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں حج کی بیان کی جاتی ہیں۔ تو صحابہ نے عمرے کی نیت کی کہ پھر اس کے بعد ہم حج کریں گے، تو 1 تاریخ کو یہ مدینہ سے چلے تھے۔ 1400 مسلمانوں کی تعداد تھی جو رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے، وہ مسلمان بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ کس جذبے سے اور کس ارادے سے آئے ہیں، اور بڑی خوشی سے آئے کہ ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور جا کر پھر حدیبیہ کے مقام پر روک دیا جاتا ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر، لیکن جب ان کو پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو حضور نے پھر ان کو معاف کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ پھر خبریں ادھر سے ادھر بھی گئیں اور ادھر سے ادھر بھی آتی رہیں، پھر آخر یہ معاہدہ ہوا۔ اب مسلمانوں کے جذبات تو یہ تھے کہ ہم عمرہ اور حج کے لیے جائیں، احرام بندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ساتھ ہیں۔ اب جب یہ معاہدہ ہوتا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ گزارش کی تو رسول اللہ نے پھر خود یہ عمل کیا، اور اس کے بعد پھر لکھا گیا کہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ اب اس کی کافی شکیں ہیں، لیکن 1-2 شکیں میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک شک تو یہ ہے کہ قریش کا جو فرد اپنے ولی کی یعنی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، یعنی باپ کی اجازت کے بغیر، یا باپ نہیں تو چچا، ان کی اجازت کے بغیر اگر وہ محمد کے پاس آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے ان قریش کے سپرد کر دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اگر کوئی فرد جائے گا قریش کے پاس تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ واضح طور پر اس میں ایک زیادتی کی بات ہے۔ اگر شرط طے کرنی ہوتی ہے تو دونوں فریق آپس میں برابری کی سطح پر شرط طے کرتے ہیں نا، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول کر لیا، اور ایسی ہی شرائط تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک غصہ، ایک رنج سا پیدا ہوا کہ ایک تو احرام باندھ کر آئے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اس سے روک دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اگر معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں آغاز میں ہی کہتے ہیں کہ جی بسمک اللہم لکھا جائے، پھر کہتے ہیں جی اب یہ کاٹ دیں، اس کی جگہ یہ لکھا جائے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کا بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو واپس نہیں کریں گے، اگر ہمارا بندہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر آپ ہمیں واپس کریں گے۔ یعنی یہ بھی ایک واضح بات ہے کہ اس میں بھی ایک تفریق موجود ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ بھی شرط رکھی گئی، کہا گیا کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیے،
یعنی اس سال تو ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے۔ مسلمانوں کی طرف سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا مکہ میں۔ اچھا، پھر یہ کہ وہاں سے خبریں جو آئیں وہ یہ افواہ پھیلی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا، اب سیدنا عثمان غنی کی اطاعت دیکھیے، اطاعت رسول۔ کفار مکہ نے کہا کہ عثمان تم آئے ہو تو چلو تم عمرہ کر لو، طواف کر لو، سعی کر لو۔ کہا کہ نہیں، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی عمرہ کروں گا، حج کروں گا، میں اکیلا نہیں کرتا۔ انکار کر دیا۔ افواہ بھی پھیلی، یہ معاہدہ بھی ہوا اور کہا گیا کہ اس سال آپ کو تو ہم نے حج کرنے نہیں دینا، عمرہ نہیں کرنے دینا، آپ چلے جائیے، اگلے سال آئیے اور اگلے سال ہم آپ کے لیے مکہ کو چھوڑ دیں گے اور آپ پھر اپنا 3 دن آپ قیام کر سکتے، یہ بھی شرائط میں لکھا گیا، اور 3 دن قیام کے بعد پھر آپ کو واپس جانا ہوگا۔ اب ایک اور شک جو یہاں پر بیان ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو حج یا عمرہ یا تجارت کے لیے مکہ آئے تو اسے جان مال کا امان ہوگا۔ اب دیکھیے کہ یہ بھی ایک لحاظ سے اپنے فائدے کی بات انہوں نے سوچی کہ تجارت کا کام ہوگا، یہاں پر تجارت بڑھے گی، یعنی ایک بڑی کمیونٹی کو ہم اگر مکہ میں نہیں آنے دیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہماری جو تجارت کا معاملہ ہوگا وہ تجارت کا معاملہ نقصان میں چلا جائے گا۔ تو کہا کہ مسلمان تجارت کے لیے آ سکتے ہیں، اور کہا کہ قریش کا جو آدمی تجارت کے لیے مصر یا شام، ایک اور روایت کے مطابق آتا ہے کہ شام یا مشرق کی طرف اگر کوئی جاتا ہے تو کہا کہ مدینے سے گزرے تو اسے بھی جان مال کا امان حاصل ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ دشمن اہل حرب، یعنی جن کے ساتھ آپ جنگ کی حالت میں بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی آپ تجارت کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ اختلاف اپنی جگہ پر رکھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ، یہ معاہدہ، یہ بصیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کسی ملک کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، کسی طرح کا بھی اختلاف ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غاصب ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں وہ جابر ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات میں کفار مشرکین کے ساتھ تجارت کا معاملہ جاری رکھا، اور یہ شک بھی اور یہ کلوز بھی اس معاہدے میں شامل کی گئی۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ کہا گیا کہ بھئی واپس اس سال تو حج کرنا نہیں آپ لوگوں نے۔ اب یہاں پر ہوا کیا، سیدنا فاروق اعظم کے جذبات میں نے بیان کر دیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات، احساسات بیان کیے۔ اب مسلمان یہاں پر پریشان بھی تھے، رنج میں تھے، غم میں تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے کہ بھئی اٹھو، احرام کھول دو اور اپنے جو جانور ہیں ان کو ذبح کر لو۔ اب صحابہ خاموشی سے بیٹھے رہے، رنج میں تھے، غم میں تھے۔ آپ واپس اپنے خیمے میں آپ تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ سے عرض فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے کہ میں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں، احرام کھول دیں، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا۔ حضرت ام سلمہ آپ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے حدیثیں بھی روایت ہیں اور ان کا بھی ایک اپنا علمی مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ بہت ہی ذہین اور بڑی فتین اور بہت ہی سمجھدار خاتون تھی۔ رسول اللہ نے جب ان سے ذکر کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کہنے کے بجائے آپ اٹھیے اور جا کر خود یہاں پہ احرام بھی کھول دیجئے اور آپ ہدی کو یعنی جانور، قربانی کے جانور کو آپ ذبح کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی حضرت ام سلمہ سے، آپ باہر تشریف لائے، آپ نے احرام کھولا اور پھر جانور کو آپ ذبح کرنے لگے۔ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا کہ آپ نے احرام کھولا ہے اور جانور کو ذبح کیا ہے تو اس پر پھر باقی صحابہ بھی اٹھے، پھر انہوں نے احرام بھی کھولا اور پھر جانور کو ذبح کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 6 ہجری کو معاہدہ حدیبیہ ہوتا ہے، 6 ہجری کو، 6 ہجری تک بہت سے واقعات ہو چکے، غزوہ بدر ہو چکا، غزوہ احد ہو چکا، غزوہ احزاب ہو چکا، اور اب یہ وقت مل گیا مسلمانوں کو امن کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی
جو سرگرمیاں تھیں ان کو آپ نے تیز کر دیا. ایک تو دوسری طرف چونکہ اب ایک سائیڈ جو مکۃ المکرمہ کی طرف سے تھی کفار و مشرکین کی طرف سے، ادھر سے تو اب ضمانت ہو گئی کہ اب ادھر سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، اب کوئی سازش نہیں ہوگی. اس لیے کہ عرب کے لوگ بے شک جیسے بھی تھے لیکن وہ اپنے عہد کے بھی پکے تھے، اور اس کے علاوہ وہ میجورٹی میں آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، یعنی وعدے کو پورا کرتے تھے، اور اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کی مدد کرتے تھے، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے، مہمان نواز بھی بہت تھے. یہ خوبیاں تو ان کے اندر موجود تھیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ادھر سے یہ معاملہ ہو گیا، اب اس کے بعد آپ نے خیبر کی طرف بھی توجہ کی اور دیگر معاملات، پھر دعوت دین کا کام تیز کیا. اس میں آپ نے ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس کو آپ نے خط لکھا. اسی طرح روم کے ہرقل کو آپ نے خط لکھا، اور اسی طرح حبشہ کے حکمران کو آپ نے خط لکھا، اور دیگر جو حکمران تھے، بادشاہ تھے، سلاطین تھے، ان کو آپ نے خط لکھا. یعنی وہ جو معاملات اس اندیشے اور خوف کی وجہ سے نہ ہو سکے کہ کوئی قوم حملہ نہ کر دے، تو وہ چونکہ خطرات ختم ہو گئے، تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روابط کو بڑھایا. یہ امن کا ایک وقت تھا. وقت تو 10 سال کا تھا، لیکن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ پہنچتے. اس سے پہلے کفار کی غلطی کی وجہ سے آپ نے جب ابو سفیان مدینے آیا اور یہ چاہا کہ اس معاہدے کو جاری رکھا جائے، اس کی تجدید کی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پہ حضرت ام حبیبہ یعنی ابو سفیان کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے آتا ہے تو ام حبیبہ بستر لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتی ہیں. یہ وہ موقع تھا، اور کہا کہ بھئی ایک مشرک کو میں اپنے رسول، اپنے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھنے دوں گی. وہ پھر ناراض ہو کر ابو سفیان اٹھ کر آ گئے. ابو بکر صدیق سے بات کی، عمر فاروق سے بات کی، کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. رسول اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی. خاموشی اس لیے اختیار فرمائی کہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ جو 1400 کی تعداد تھی وہ 10,000 تک پہنچ گئی فتح مکہ کے موقع پر. یہ بصیرت تھی، یہ ایک راہ پر ایک رہنما کی دانش تھی کہ جذبات سے ہٹ کر ایک وقت میں مشکل فیصلے تو محسوس ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پریشان ہو جاتے ہیں، رنج اور غم میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے دب کر اور پریشر میں آ کر ان کی شرائط کو ہم نے مان لیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جب ادھر سے مسلمان گرفتار ہو کر وہ واپس لے کر جاتے تھے تو وہاں پر مسلمان پھر دعوت و تبلیغ کا کام ہی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے. جب کفار و مشرکین میں رہ کر مسلمانوں نے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا، انہی کے خاندانوں سے لوگ متاثر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی یہ صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش اور آپ کی دور اندیشی کی وجہ سے پیدا ہو گئی. اب فتح مکہ کے جو 8 ہجری کو ہے تو 8 ہجری میں 10,000 صحابہ تھے، کہاں پر 1400 اور کہاں پر 10,000 فتح مکہ پہ پہنچتے ہیں. اور پھر جب غزوہ حنین ہوتا ہے تو غزوہ حنین کے موقع پر وہاں پر 12,000 لوگ تھے، یعنی تبلیغ سے متاثر بھی ہوئے اور کئی قبائل جو حلیف تھے وہ ساتھ شامل بھی ہو گئے. پھر حنین کا مارکہ ہوتا ہے، قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ جب یہ حنین کا مارکہ ہوا تو مسلمان اپنی تعداد پر قرآن کہتا ہے کہ اترانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر صورتحال کو بالکل بدل دیا. یعنی مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ کہاں وہ 313 کی تعداد، آج ہم اتنی بڑی تعداد بن گئے. فلم تغن عنکم شیئا، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اترائے اور تم نے ناز کیا اپنی تعداد پر، کثرت پر. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ جو بڑی تعداد تھی نا، اس کا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوا اور زمین وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. اس لیے کہ جو قبیلہ حوازن کے لوگ تھے وہ تیر انداز بہت اچھے تھے، مسلمانوں کی اس کی توقع نہیں تھی. انہوں نے ایسا حملہ کیا مضبوطی کے ساتھ مسلمانوں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس چند 100 کہہ لیجئے، کہاں 12,000، چند 100 مسلمان رہ گئے. بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس سے بھی کم رہ گئے. یعنی مسلمانوں میں ایک کھلبلی جسے کہتے ہیں وہ مچ گئی، گھبراہٹ پیدا ہو گئی.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر فرمایا انا نبی، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سچا نبی ہوں، لا کاذب، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، حضور نے فرمایا کہ میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ نے جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس موقع پر آپ نے یہ اعلان کیا۔ پھر آہستہ آہستہ صحابہ آپ کے ساتھ جب اس سچویشن سے، اس حالت سے باہر آئے، پھر آہستہ سب صحابہ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بیان، ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ یہی موقع تھا، غزوہ حنین کا موقع تھا کہ جب رسول اللہ نے مکہ والوں کو، مہاجرین کو آپ کہہ لیجئے، کہ ان کو تالیف قلب کے لیے محبت کی وجہ سے اور ان کی جو ہجرت ہے، جو ان کی قربانیاں ہیں، اور نو مسلم جو لوگ اسلام کی طرف آئے، اس کی وجہ سے آپ نے ان کو جو مال و متاع تھا، مال غنیمت تھا، وہ آپ نے ان کو دیا، انصار کو نہ دیا، عطا نہ فرمایا۔ اب یہاں پر جو منافقین تھے ان کو موقع مل گیا، وہ تو ویسے ہی موقع کی تلاش میں رہتے تھے، انہوں نے یہ خبر پھیلانا شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو، چونکہ رسول اللہ کا تعلق مکۃ المکرمہ سے ہے، قریش سے ہے، بنو ہاشم سے ہے، وہاں پر جو لوگ رہنے والے ان سے رشتہ داریاں ہیں، تو لہٰذا دیکھو سارا مال غنیمت رسول اللہ نے ادھر دے دیا، جو ادھر سے آیا جنگ سے، یعنی جب لڑائی ہو تو ہم لڑیں، جانیں دینی ہو تو ہم دیں، اور جب مال کا وقت ہو تو وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں منافقین نے صحابہ میں کی جا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی نزاکت کو جان گئے اور آپ نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اب آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں یہ کہتا ہوں، تم سے یہ سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، تم اس کے جواب میں مجھے جواب دو۔ آپ نے کہا کہ اے انصار، اے مدینہ کے رہنے والوں، اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی؟ تو سب صحابہ نے، انصار نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے کہ میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا؟ تو انصار نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد، یہ فرمانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا اچھا، اب میں جواب دوں گا، تمہاری طرف سے سوال ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم یہ کہو کہ اے محمد، اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے وطن والوں نے، مکہ والوں نے، رشتہ داروں نے، آپ کے قریبیوں نے آپ کو مکہ سے کیا نکال نہیں دیا تھا، تو ہم نے آپ کو پناہ دی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بالکل، خود ہی آپ نے فرمایا اور پھر خود ہی آپ نے جواب دیا کہ بالکل تم نے مجھے پناہ دی، بلا کیوں نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب لوگ میرے خون کے پیاسے تھے مکہ والے، تو تم نے میری حفاظت کی؟ تو فرمایا بالکل تم نے میری حفاظت کی، بلا کیوں نہیں۔ یہ فرمانے کے بعد پھر آپ نے آخر میں فرمایا، آپ نے فرمایا اے انصار، اے مدینہ والو، کیا تم اس تقسیم پر راضی نہیں ہو، خوش نہیں ہو کہ لوگ اگر اپنے گھروں کو لوٹیں تو وہ دنیا کا مال لے کر جائیں، مال و متاع لے کر جائیں، اور جب تم مدینے لوٹو تو محمد کو ساتھ لے کر جاؤ؟ تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت امیر معاویہ بھی اس مقام پر موجود تھے اور دیگر صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اتنی گریہ ازاری تھی، اتنی چیخ و پکار تھی، ہم اتنا روئے کہ ہمارے چہرے، ہماری داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس موقع پر رسول اللہ نے یہ فرمایا، صحابہ کو سکون اور اطمینان ہو گیا، کہ فرمایا کہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹیں، مال و متاع لے کر جائیں، اور تم اپنے گھروں کو لوٹو تو محمد کو ساتھ لے کر جاؤ۔ تو یہ غزوہ حنین ہے جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ 6000 جس میں قیدی تھے، کل 7000 کے قریب قیدی ہوئے، اور 6000 سے زیادہ قیدی رسول اللہ نے آزاد کر دیے تھے۔ باقی پیچھے بچے تھے 215، 2 کو قتل کیا تھا قیدیوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجرم تھے، سنگین جرائم کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا۔ باقی جو پیچھے تعداد بچی تھی 212 یا 13، وہ پھر مدینہ میں رچ بس گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر صحابہ کے وہ شاگرد بن گئے، غلام بن گئے، انہوں نے پھر اسلام سیکھا، اور صحابہ بھی بنے، صحابیات بھی بنے، تابعی بنے، تابعات بھی بنے۔ تو اب اس موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہاں پہ
جب یہ شک لکھی گئی، یعنی ابھی معاہدہ ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی کس طرح پاسداری فرمائی، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح وعدے کی پاسداری فرمائی کہ ابھی معاہدہ انڈر پروسیس ہے، لکھا جا رہا ہے، بات ہو رہی ہے، کچھ شکیں رہتی ہیں، کچھ شکیں لکھی جا چکی ہیں۔ ابو جندل، حضرت ابو جندل جو سہیل بن عمر جو نمائندہ ہے کفار کا، اس کے بیٹے ہیں، آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور آپ وہاں سے مکہ سے بھاگ کر آپ حدیبیہ کے مقام پر آتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر آتے ہیں اور ان کے ظلم کی، ستم کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں یہ کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، میں دوڑ کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اب یہ معاہدہ ہو چکا تھا، یہ جو معاہدہ میں نے بیان کیا کہ قریش کی طرف سے کوئی آئے گا تو وہ واپس بھیجا جائے گا، اور جو قریش کی طرف سے محمد کی طرف آئے گا وہ واپس جائے گا، اور جو محمد کی طرف سے ادھر جائے گا وہ واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ شک لکھی جا چکی تھی۔ ادھر سے ابو جندل آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل سے کہ یہ اب ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، اب ہم تمہیں کسی صورت نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو جندل کو کفار جو ساتھ تھے لوگ وہ اور سہیل بن عمر اس کے بعد آپ کو گھسیٹتے ہوئے پکڑ کر رسول اللہ کے سامنے، صحابہ کے سامنے کھینچ کر لے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، آواز دے کر آپ نے فرمایا ابو جندل پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور جلد اللہ تعالیٰ کو تمہارے لیے راستہ پیدا کرے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا مشکل وقت تھا کہ کفار و مشرکین کی طرف سے ایک تو صرف معاہدہ ہو جاتا نا، لیکن معاہدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عملی صورت اسی وقت ہی سامنے آ گئی۔ صحابہ میں اس سے زیادہ بے چینی پیدا ہوئی کہ ابو جندل کو اسی طرح، اور اسی طرح ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے ساتھ ہی کچھ ہوا، ان کو بھی واپس جانا پڑا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کی، اس کی پابندی کی، کفار ہی کی طرف سے کوئی اس معاملے میں عہد شکنی ہوئی، جس کے بعد رسول اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس لیے کہ سورۃ الفتح ہے ہمارے سامنے اور مدنی سورت ہے۔ اس کی چند آیات، مقامات سورۃ الفتح کے، وہ ایک تو صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین صلح حدیبیہ کو قرار دیا، اور پھر یہاں پر بیعت رضوان بھی ہے کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ نے جو بیعت لی تھی صحابہ سے، اس لیے کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر جب افواہ پہنچی تھی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر ہم مکہ والوں کی خبر لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خود ہی اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت، یہ بھی معاہدہ ہوا تھا۔ اب دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے کھول دیا تیرے لیے فتح مبین کو، یعنی فتح مبین کی راہ کو ہم نے کھول دیا، یا ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے۔ فتح کا مطلب فیصلہ کر دینا بھی ہوتا ہے اور کھولنا بھی ہوتا ہے، کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے لیے فتح مبین کا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اس سے جو آپ کے پہلے ذنب ہیں اور جو بعد کے ذنب ہیں۔ اب یہاں پر یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ ہمارے مترجمین اور مفسرین نے مختلف اس کے تراجم اور تفاسیر بیان کی ہیں، کیونکہ ذنب کا مطلب ویسے تو عام طور پر ہم گناہ کا مطلب لیتے ہیں یا قصور کا مطلب لے لیتے ہیں، غلطی کا مطلب لے لیتے ہیں، لیکن جب ذنب یہاں پر آیا اس کے مختلف معنی اور مفاہیم ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا مودودی نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ در حقیقت اس کا اشارہ جماعت مسلمین کی طرف ہے، یعنی اللہ پاک نے یہ فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس لیے کیا گیا کہ چونکہ آپ مسلمانوں کی جماعت کے سربراہ ہیں، آپ جماعت مسلمین کے امام ہیں، اس لیے آپ کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ یعنی کوئی خطائیں، کوئی غلطیاں یا کچھ مسلمانوں سے اس دعوت تو تبلیغ کے مرحلے میں اور اس عرصے میں اگر کچھ ہوا ان سے کچھ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک تو یہ بات بیان کی گئی۔ بعد نے یہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کی نسبت ہو تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر خلاف اولا اگر کوئی کام آپ سے ہوئے، خلاف اولا یعنی خلاف اولا جو کام آپ سے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ خلاف اولا یعنی گناہ نہیں ہے، یہ نافرمانی اور معصیت نہیں ہے۔ ایک کام ہوتا ہے جو اولا ہوتا ہے، زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے ذرا کم پسندیدہ، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت یہ کی ہے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ جب ہم انبیاء کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، یعنی جب ہم غفر ذنوب کی بات کرتے ہیں انبیاء کے حوالے سے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی حفاظت کر دی کہ انبیاء سے اب کوئی بھی آگے پیچھے ان کی زندگی میں کوئی ان سے گناہ نہیں ہوا، اللہ نے ان کی حفاظت کر دی۔ آخری ایک مطلب یعنی جو میرے سمجھیے کہ دل کے قریب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر یہ مطلب اور یہ مفہوم لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا بھی مدینہ میں بھی کیا گیا، منافقین، یہود و نصارہ، اور جیسے جیسے دشمن پھیلتے چلے گئے رسول اللہ کی ذات کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، سیکنڈلائز کیا گیا آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو، اور پھر اس کے بڑے اثرات شروع دور اگر یورپ کا بھی آپ مغرب کا بھی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تصور جو یورپ میں آغاز میں موجود تھا وہ یہی تھا کہ نعوذ باللہ کوئی آپ بہت بڑے کوئی ظالم جابر انسان تھے، آپ کے اسم گرامی کو بگاڑا گیا۔ اس کے لیے کیرن آرمسٹرانگ نے جو کتابیں سیرت پر لکھی ہیں، اگر ان کتابوں کو پڑھا جائے اور خاص طور پر آغاز کے چیپٹر ہی پڑھ لیے جائیں تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغرب کی تاریخ میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا سمجھا گیا شروع میں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کئی صدیوں کے بعد جا کر پھر جب سنجیدہ کوشش ہوئی آپ کی دعوتی اور تبلیغی مسائل پر اور کوششوں پر آپ کی شخصیت اور ذات کے حوالے سے، پھر یورپ کو آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ جا کر خبر ہوئی، اور پھر مستشرقین کا ایک بڑا طبقہ پیدا ہوا، اور ایڈورڈ سعید نام ہے ایک، اورینٹلزم پہ ان کی کتاب ہے، اور وہ اس کے ماہر تھے اورینٹلزم کے، استشراق کے، اور بڑی تفصیل سے اور بڑی ایک اچھی کتاب ہے، کئی صفحات پر مشتمل، 100 صفحات پر مشتمل ہے، کئی 100 صفحات پر، وہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو استشراق تھی اورینٹلزم، یہ صرف مذہبی نقطہ نظر سے نہیں تھی بلکہ یہ ایک پوری تحریک تھی، سیاسی بھی، معاشی بھی، اقتصادی بھی، اور مسلمانوں کا وہ وقت، وہ زمانہ کہ جو عروج کا ایک زمانہ تھا، ترقی کا زمانہ تھا، کس طرح مسلمانوں کو یک لخت بدلا گیا، ہر حوالے سے مسلمانوں پر حملہ ہوا، وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو پروپیگنڈا اور جو سکینڈلز وغیرہ جو کچھ بھی آپ کے خلاف ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پہلے اور بعد میں جو بھی آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، وہ خاکوں کی صورت میں ہو، وہ کارٹونز کی صورت میں ہو، وہ تحریر کی صورت میں ہو، وہ تحقیق کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس سے حفاظت کر لی ہے۔ یعنی اب ایسی حفاظت ہوئی ہے کہ اگر رسول اللہ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوتا بھی ہے تو اس پروپیگنڈا کے جواب میں اسلام زیادہ پھیلتا ہے۔ یعنی جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے قرآن مجید کو زیادہ پڑھا، جب خاکے چھپے، یورپ میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن مجید ہوتی ہے، خاکے بنتے ہیں، کارٹون، یا جب بھی اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق اسلام سے اور قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دے دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن جو بھی کرتے رہے ہیں، ناسمجھ لوگ، نادان لوگ، کم علم، لا علم، جاہل، کہ جن کو پتہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، وہ ایک خاص معاشرت میں، سماج میں پلے بڑے ہیں، ان تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا، رسول اللہ کا مثبت پیغام ان تک نہیں پہنچا، اور جو پہنچانے والے تھے ان کا اپنا کردار، اخلاق ایسا تھا کہ اس سے کوئی متاثر نہ ہوا، یہ مسائل پیدا ہوئے، خود مسلمان اسلام کے پیغام میں رکاوٹ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کی جو تصویر ہے
اس تصویر کو لوگوں تک پہنچانے میں خود مسلمان اپنے اخلاق، کردار، اپنے معاملات، اپنی معاشرت اور اپنی حکومت کی وجہ سے ہی ایک رکاوٹ بن گیا۔ تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سورۃ الضحیٰ میں یہ فرمایا کہ آپ کی آنے والی گھڑی موجودہ گھڑی سے بہتر ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ کی ذات اقدس کے خلاف جو کچھ بھی کیا جائے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اسلام زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیلتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں یہ سمجھا ہوں، اس لیے میں جب اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتا ہوں تو میں اپنے سننے والوں کے سامنے یہی تفسیر اور یہی ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ جو بھی الزامات ہیں اور جو بھی قصور اور غلطیاں اور جو باتیں آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی آپ کی حفاظت کی اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کرے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے رکھے، قائم رکھے۔ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو سیدھے راستے پر ہی چلایا، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب اس کے بعد میں بیت رضوان کے حوالے سے، ویسے تو اگر آپ آیت نمبر 3 کو 4 کو پڑھیں، 5 کو پڑھیں، یہاں پر وہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان، قلبی اطمینان عطا فرمایا، اس کا سارا پھر ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اب ہم بیت رضوان کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ بیت رضوان آیت نمبر ہے 10 سورۃ الفتح کی، قرآن مجید کی یہ 48 سورت ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ سے بیعت کرنا کیا ہے؟ اللہ سے بیعت کرنا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یعنی رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا، اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور نیچے صحابہ کا ہاتھ تھا تو رسول اللہ نے بیعت لی۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جو بیعت توڑے گا یا توڑتا ہے تو اس کا نقصان اسی پر ہوگا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اور جو اسے پورا کرتا ہے تو جس پر یعنی اس نے اللہ سے عہد کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فسوف یؤتی اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا کرے گا۔ اب کچھ قبائل ایسے بھی تھے، اب آپ دیکھیے کہ جب حدیبیہ کے لیے مسلمان جانے لگے تو قبائل پیچھے رہ گئے، مدینہ میں یا مدینہ کے آس پاس اطراف میں رہ گئے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، کہ کچھ اعرابی، دیہاتی، بدو جو پیچھے رہ گئے، وہ جب آپ واپس جائیں گے نا تو آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا، کہ ہمیں ہمارے مالوں نے مشغول رکھا، وَأَهْلُونَا، اور ہمارے گھر والوں نے، فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، ہمیں معاف کر دیجئے۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، یہ لوگ جو کچھ اپنی زبانوں سے کہیں گے نا، ان کے دلوں میں یہ کچھ نہیں ہوگا۔ قل، کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کون ہے کہ جو تمہیں اللہ سے بچائے، جس کی ملکیت تم پر ہو۔ اس لیے کہ اگر اللہ ارادہ چاہے، تمہیں نقصان دینے کا چاہے تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا نقصان سے، اگر وہ فائدہ دینا چاہتا ہے تو تمہارے اس فائدے کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد پھر بیت رضوان کا ذکر ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں، فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان پر سکینت کو نازل کیا، واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عطا کی۔ اب یہ یہاں پر اس بات کو بھی ضرور مد نظر رکھیے کہ صحابہ نے جو ایک رد عمل، ایک رنج اور غم ظاہر کیا، اب آپ دیکھیے کہ وہ رسول اللہ کی جماعت کے آپ کے پیروکار تھے، سچے پیروکار تھے صحابہ۔ اب یہاں پر رنج و غم کا بھی انہوں نے اظہار کیا، یہ ایک فطری بات تھی، لیکن دوسروں سے فرق جو بنیادی طور پر سامنے آتا ہے اپنوں کا اور غیروں کا، اپنوں کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اپنے اگر اختلاف بھی کرتے ہیں نا، وہ اخلاص کے ساتھ ان کا اختلاف ہوتا ہے،
وہ رنج اور غم کا بھی اظہار کرتے ہیں تو وہ مفادات اور نقصانات کو مد نظر رکھ کر اجتماعی طور پر سوچ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جو اس موقع پر اپنا ایک جواباً جو صورتحال تھی وہ جو آپ نے بیان کی صحابہ نے، وہ ایک فطری ان کا بیان تھا، فطری اظہار تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ ایک مخلص، چاہنے والے، دوست، پیروکار، پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے اور محبت کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور فتح یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے بعد فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، یہ آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، کس کا وعدہ کیا؟ مغانم کثیرہ کا وعدہ کیا، بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا، کیونکہ پھر اس کے بعد مکہ بھی فتح ہوا، حنین کا بھی واقعہ ہوا، اور پھر فرمایا تاخذونہا فعجل لکم ہذہ، کہ تم لوگ جنہیں لوگے جلدی ہی، یعنی تمہیں یہ جلدی مغانم یا مال غنیمت یہ سب کچھ وسعت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ اللہ نے تم سے روک دیے۔ اب صلح حدیبیہ بھی ہوا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا۔ فعجل لکم ہذہ بھی ہوا، کیونکہ اس کے فوری بعد پھر فتح خیبر بھی ہوا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ مومنوں کے لیے نشان بھی ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے رکھے۔ اب اس کے بعد صلح حدیبیہ کے حوالے سے کیا فرمایا؟ یہ آیت نمبر ہے 24۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی خدا ہے کہ جس نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روکے رکھا، جیسے یہاں پر بھی بیان کر دیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا، یعنی ایک امن کا زمانہ تمہیں مہیا کر دیا۔ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ، مکہ کے دامن میں، بطن میں، وادی میں، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ تمہیں ان پر فتح دی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ سوال بھی سیدنا فاروق اعظم نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے خود نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ اور حج کے لیے ہم جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بالکل کہا تھا، لیکن اے عمر میں نے اس سال کی تو نہیں بات کہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ فرما دیا گیا تھا کہ آپ، وقت آئے گا کہ آپ حج اور عمرہ پر اپنے صحابہ کے ساتھ جائیں گے۔ تو رسول اللہ اسی سال 6 ہجری کو آپ وہاں سے چلے مدینہ سے، لیکن آپ نے کیا فرمایا سیدنا فاروق اعظم کو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سال کا تو نہیں کہا تھا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ حج اور عمرہ کے لیے ہم جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے، دیگر صحابہ نے یہ خیال کیا کہ بس اسی سال ہی ہم نے عمرہ اور حج کرنا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا نا وہ سچ کر دکھایا، بالحق، حق کے ساتھ۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ تم ضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ محلقین رؤوسکم، کہ تم اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے، ومقصرین، اور قصر کرواتے ہوئے، کیونکہ جب انسان مناسک حج ادا کر لیتا ہے یا عمرہ تو پھر اس کے بعد یا تو بالکل بال منڈوا لیے جاتے ہیں، یعنی مرد حضرات منڈوا لیتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قصر کروا لیے جاتے ہیں، تھوڑے سے بال کاٹ لیے جاتے ہیں، خواتین اسی طرح کرتی ہیں۔ تو یہ مقصرین اور محلقین یہاں پر بیان کیا، لا تخافون، کہ تم خوف نہیں کرو گے، یعنی امن کا زمانہ ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اس سے پہلے ایک قریب فتح عطا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اب یہاں پر جو بات اگلی آیت ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، بطور گواہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے۔ یعنی ممکن ہے
کہ صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس معاہدے میں جو اظہار کیا تھا اپنے جذبات کا، اپنے غم و رنج کا، حضور کی خدمت میں جو گزارشات کی تھی، اب وہ جو گزارشات کی ممکن ہے کہ کوئی پڑھے اور پھر صحابہ کی جماعت کے بارے میں کوئی ایسا ویسا خیال اس کے ذہن میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو دور کر دیا اور یہ فرما دیا کہ جو محمد رسول اللہ کی جماعت ہے نا، اس جماعت جیسی کسی کی جماعت نہیں ہے، اور ان کی نشانیوں کو، علامات کو بیان کیا۔ وہ کیسی جماعت ہے؟ فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو ہیں صحابہ ہیں، یہ دشمنوں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا فضل چاہتے ہیں، یعنی رکوع اور سجود میں تم ان کو دیکھتے ہو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر موجود ہیں، یعنی خشوع خضوع موجود ہے، اطاعت و فرمانبرداری موجود ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثال تورات میں بھی موجود ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی انجیل میں بھی موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کی جو محنت ہے، سرگرمی ہے، ان کی جو کوشش ہے اسلام کے لیے، قربانیاں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ قربانیاں ضائع ہونے والی نہیں ہیں۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ یہ جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اور پھر جو فصلیں لہلہاتی ہیں تو یہ تو کسانوں کو خوش کرتی ہے، لیکن جو یہ کافر لوگ ہیں نا، ان کو غصہ آتا ہے دیکھ کر۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ان سے وعدہ کس چیز کا کیا؟ مغفرت کا وعدہ کیا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے، اور یہ صلح حدیبیہ ہے، معاہدہ حدیبیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، اور اگرچہ ظاہراً تو ایسا ہی محسوس ہوا کہ جیسے ان کی شرائط کو مان لیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہیں سے خیر کو برآمد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہمارے اپنے راہبر و رہنما کے جو جذبات لوگوں کے برانگیختہ کر کے اور پھر غلط فیصلہ کر کے ملک کی، معاشرے کی، سماج کی تباہی کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ ظاہراً دیکھنے میں تو ایسا ہی لگا کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں یا ان کی شرائط کو ہم نے مان لیا ہے، لیکن اس میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خیر کو برآمد کر دیا، پیدا کر دیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کتنا وقت گزرا، 2 سال صرف گزرے۔ 2 سال کیا عرصہ ہوتا ہے؟ 2 سال میں 10,000 لوگ فتح مکہ کے لیے پہنچتے ہیں۔ اب یہ جو فتح مکہ ہوا، اس میں بھی کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا آج کا دن رحمت کا دن ہے، یہ خون بہانے کا دن نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کسی نہ کسی سبب سے لوگوں کو معاف کیا، صرف ان لوگوں کو حکم دیا قتل کرنے کا، وہ لوگ کہ جو پوری اپنی ایک ہسٹری رکھتے تھے جرائم کی، جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے، ڈاکہ زنی، چوری چکاری اور بے آبروئی لوگوں، عورتوں کی اور بچوں کا قتل یا ڈاکہ زنی، اس طرح کے ان کے کام تھے جس بنیاد پر رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کے بارے میں یہ کہا رسول اللہ نے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو پناہ مل جائے گی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا تھا ابو سفیان کے لیے، حالانکہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ جب کبھی مکہ والے کفار مشرکین رسول اللہ کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، تو رسول اللہ ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے، آپ وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے کفار و مشرکین کے حملوں سے۔ تو رسول اللہ نے اس لیے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ اس کو بھی پناہ مل جائے گی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے لے گا، چھپ جائے گا۔ تو اس طرح کر کے فتح مکہ ہوا۔ 10,000 لوگ، کہاں 1400 کی تعداد تھی 2 سال پہلے، اور 10,000 لوگ پیدا ہوئے۔ تو یہ امن کا جو وقت ہوتا ہے، دوسری اقوام کے ساتھ تصادم کی پالیسی پہ چلنا، کنفرنٹیشن کی پالیسی پہ چلنا اور ٹکراؤ کی پالیسی پہ چلنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم حق پر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی حق پر ہو سکتا ہے، صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی حق پر ہو سکتا ہے،
اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول آپ یہ دیکھتے ہیں، تمام حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیکھتے ہیں، جغرافی حالات کو بھی دیکھتے ہیں، موسمی حالات کو بھی دیکھتے ہیں، آپ اپنے دشمنوں کے علاقوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے متوقع حملوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں آپ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں، کفار و مشرکین کے ساتھ آپ معاہدہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس معاہدے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 سال کے اندر مسلمانوں کو ایک طاقت اور قوت عطا کی پھر. تو اس لیے اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ دانش، بصیرت، فراست اور عقل مندی سے ہم فیصلے کریں. ہمارے فیصلوں میں اس طرح جذباتیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس جذباتیت میں آ کر اپنی دانش، اپنی فراست اور اپنی بصیرت کو ہم کھو بیٹھیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.